علم کا سمندر ہوگا جو تیرا ہوگا، وہ بیٹیوں سے مسئلے پوچھے گا، ہے نا، جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھے گا۔ بنا خلیفہ جتنا بنانا ہے، اللہ نے کہا یاد رکھ جسے میں بناؤں گا وہ میرے گھر میں آئے گا، جسے تو بنائے گا وہ شراب کھانے میں آئے گا، جسے میں بناؤں گا وہ میرے گھر میں آئے گا۔ اللہ نے بتا دیا نا، جسے میں بناؤں گا وہ میرے گھر میں آئے گا، جسے تو بنائے گا وہ شراب خانوں میں آئے گا، ہے نا۔ اللہ نے بتا دیا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، لوگوں کی جانب سے نہیں ہوتا، ہے نا۔ بھائی لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی کوئی انسان ہے جو بولتا ہے، بہت بازی کرتا ہے، اگر 10 لوگ اسے ایک مہینہ کہتے بھائی تو خطیب ہے، تو خطیب ہے، تو وہ خود کو خطیب سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا۔ نہار بھائی اگر کوئی چند شعر یاد کر لے اور شاعری پڑھنے لگے، اب 10 لوگ مل کے کہتے بھائی تو شاعر ہے، تو شاعر ہے، تو شاعر ہے، وہ خود کو شاعر سمجھنے لگتا ہے نا۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ شاعر اور خطیب تو دور، لوگوں نے خلیفہ بنایا، لوگ بن گئے، لوگ خلیفہ بنائے اور لوگ بن گئے۔ ایک تعجب اس پہ نہیں ہے کہ لوگوں نے بنایا، تعجب اس پہ ہے تم بنے کیسے، تعجب اس پہ ہے کہ تم بنے کیسے۔ بھائی لوگوں کا معیار ہے، یہ چاہے جسے ڈاکٹر بنا دیں، چاہے جسے انجینئر بنا دیں، چاہے جسے ڈاکٹر بنا دے، چاہے جسے خلیفہ بنا دے، جو انسان بناتا ہے بن جاتا ہے، مگر خدا کی قسم واحد ذات ہے علی کی، جسے لوگوں نے خدا بھی بنانا چاہا، علی نے انکار، لوگوں نے خدا بھی بنانا چاہا، علی نے انکار کر دیا۔ چاہے مغرب میں بلاؤ، چاہے شمال میں بلاؤ، علی کا وعدہ ہے علی آئے گا، علی کا وعدہ ہے علی آئے گا۔ اما جھوٹے پہ جھوٹے رہنما کو دکھاؤ جس نے کہا ہو تم بلاؤ میں آؤں گا، تم بلاؤ میں آؤں گا۔ بھائی جو زندہ نبی کے جنازے میں نہ آئے وہ مردہ تمہاری مدد، تمہاری مدد کو کہاں سے آئے گا؟ آئے گا وہی نا جس نے وعدہ کیا ہو، ہے نا۔ اور خدا کا شکر ہے ہم نے لاپتہ کو نہیں مانا ہے، ہم نے لاپتہ کو مانا ہے، ہم نے جسے بھی مانا ہے میدان سے مانا ہے، غار سے نہیں مانا ہے نا۔ ہم نے علی کو مانا، خیبر کے میدان سے مانا، ہم نے حسن کو مانا، سن کے میدان سے مانا، ہم نے حسین کو مانا، کربلا کے میدان سے مانا، ہم نے جناب سیدہ کو مانا، مباہلے کے میدان سے مانا۔ ہماری تاریخ رہی ہے، ہم نے بھگوڑوں سے رشتہ جوڑا ہی نہیں ہے، ہم نے بھگوڑوں سے رشتہ جوڑا ہی نہیں ہے۔ تو غیر لوگ کہتے ہیں 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے نا، ہم کبھی کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہماری تاریخ رہی ہے، ہم نے بھگوڑوں سے رشتہ نہیں جوڑا ہے، ہم نے اس سے رشتہ جوڑا ہے جو آخری تک میدان میں رکا ہو، ہے نا۔ ہم نے اس سے رشتہ نہیں جوڑا ہے جو جن کی بیٹی خود کہتی نظر آتی ہے سب سے پہلے جنگ سے میرا بابا آتا تھا، سب سے پہلے جنگ سے میرا بابا آتا تھا، میں نے اسے مانا ہے، ہم نے جس نے کہا ہے تم جب بلاؤ میں آؤں گا، اور نبی نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر نجات پانا چاہتے ہو تو انہی کا دامن پکڑ کے چلے آنا، یہی اصل دین ہے، انہی کا دامن پکڑ کے آنا۔ اور کہاں تک آنا؟ کہاں تک؟ کوثر تک، ہے نا، کوثر تک آنا۔ کوثر پہ تمہیں صاحب کوثر ملے گا، ہے نا، ساقی کوثر ملے گا، ہے نا۔ بھئی ہم کے مجلس کو نہیں گئے اور راستہ پتہ نہیں، قرآن کا بھی فرما جہاں آ جانا وہاں ایک صاحب ملیں گے،
وہ آپ کو مقام تک پہنچا دیں گے. بھئی ہم نے کہا خدایا جنت دے دے یا نبی جنت دے دے. نبی کہہ رہے ہیں کوثر پہ آنا. بھئی کوثر پہ ہم کیوں آئے؟ کہ وہاں ساقی کوثر ملے گا جو تمہیں جنت لے جا، جو تمہیں جنت لے جائے گا، ہے نا؟ اچھا جو ہم کہتے ہیں میرا علی مجھے جنت دے گا، یہ بے غیرت منہ بنا کے کہتے ہو جنت علی کی چھوڑی ہے. جو علی دیں گے جنت تو اللہ کی ہے اور فیصلہ اللہ بھی کرے گا، جنت اللہ دے گا، ہے نا؟ مجلس ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ. اور جلوس کے بعد نظر مولا کا بھی اہتمام ہے. اللہ کو بھائی نے ہم سے کہا مولانا آپ ہی کھانا بانٹ دیجیے گا. اور ہم کھانے کی ڈیٹ پہ پہنچ گئے اور بانٹ رہے ہیں. نہار بھائی پہنچے کا مولانا مچھلی بہت اچھی پڑی. ہم نے کہا آپ ڈبل لے جائیے، گھر کے لیے بھی لے جائیے. ذاتی صاحب پہنچے گا مجلس بہت اچھی پڑی. ہم نے کہا آپ بھی ڈبل لے جائیے. ایک صاحب پہنچے گا مجلس اچھی نہیں تھی. ہم نے کہا آپ کو نہیں ملے گا. ہم نے کہا آپ کو نہیں ملے گا. اب یہ پہنچے بھائی جو جلوس کرا رہے ہیں، یہ بتا پیسہ تمہارا خرچہ ہوا، جلوس تم کرا رہے ہو، جلوس تم کرا رہے ہو، کھانا تم نے بنوایا ہے. تو مولانا کہہ رہے ہیں کھانا نہیں ملے گا. یہ کہیں گے بھائی ہم نے کھانا مولانا کے حوالے کر دیا. سلام علیکم. ہم نے کھانا مولانا کے حوالے کر دیا. اب کھانا جانے اور مولانا جانے تو لوگ نبی کے پاس پہنچیں گے، یا نبی اللہ آپ کے کہنے سے نماز پڑھی، آپ کے کہنے سے روزہ رکھا. نبی کہیں گے ہم نے جنت علی کے حوالے کر دی. اب علی جانے اور جنت. خدا کی قسم آپ دیکھیں مکمل جلوس اور مکمل مجلسوں کے بعد یہ شیعت کا معیار ہے. یہ کبھی تھکتے اٹھتے نہیں ہیں، ہے نا؟ یہ تھکاتے ہیں. ہم دیکھیں بارشوں میں اتنے لوگوں کا آ جانا، خدا کی قسم کہاں سے ملتی ہے یہ قوت، کہاں سے نصیب ہوتی ہے یہ قوت، کہاں سے ملتی ہے یہ قوت؟ بتائیں. اپنے دور کا ظالم بادشاہ حجاج ہے نا، اس نے اپنی دور حکومت میں یہ اعلان کیا میری دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. ایک نکلا اپنے گھر سے ضعیفی عالم نے چوراہے پہ آیا، حجاج کے سپاہیوں کو دیکھا، دیکھ کر مسکرا کے کہتا ہے الحق کو معلوم معلوم الحق. لوگوں نے پکڑا کہ تجھے نہیں پتا کہ حجاج نے اپنی دور حکومت میں اعلان کیا ہے کہ میری دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. رسول میں تیرے اس حجاج کی حکومت میں نہیں رہتا، میں علی کی حکومت میں رہتا ہوں، میں علی کی حکومت میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے، قید کیا، قید کر کے حجاج کے دربار میں لائے. کبھی کیا کیا اس نے؟ تب آپ کے منع کرنے کے باوجود آپ کی دور حکومت میں اس نے نام لیا ہے. کیوں ابو تمام تم نے نام لیا ہے؟ کہا ہاں بادشاہ، ابھی تک چوراہے پہ کہہ رہا تھا، اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں حق علی کے ساتھ. تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں. کہاں سے یہ قوت ملتی ہے سنیں گے. اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسے 80 کوڑے مارے جائیں. 80 کوڑے مارے گئے. جب بھی کوڑے پڑتے تھے لب ہلتے تھے. اور علی مال حق اور حق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. جب 80 کوڑے پڑ گئے ابو تمام زمین پر گرے. اور لوگوں نے دیکھا ابو تمام کے لب ہل رہے تھے. جب کان قریب لے گئے تو آواز آ رہی تھی الحق مع علی. یہ خاموشی سے آپ سنے الحق مع علی وعلی مع الحق کا اتنا مار کھا چکا اور علی بھی کرنا نہیں چھوڑا. کیسے قتل کر دو؟ مسلم نے مسئلہ دیا بھائی قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اتنے پورے کھا چکا چھوڑ دے گھر جاتے جاتے مر جائے گا. لے آئے گھر پہ سلائے اور چلے گئے. 70 سال کے ابو دمام چارپائی پہ لیٹے ہوئے دعا کرتے ہیں اے میرے مولا کاش آپ سامنے ہوتے. اتنے میں دیکھا مولا کا نور ظاہر ہوا تو مولا آپ آگے بڑا احسان ہے. اے مولا کاش آپ دربار ہی میں آ جاتے. مولا نے کہا ابو دمام کاش تو نے دربار ہی میں بلایا, کاش تو نے دربار ہی میں بلایا ہوتا. تو مولا آپ آگے بڑا احسان. مولا بس ایک کرم کر دیجئے. تو کون سا کرم؟ تو بس مجھے اتنی طاقت دیجئے کہ ایک مرتبہ پھر جا کے کہہ سکوں, ایک مرتبہ پھر جا کے کہہ سکوں الحق مالی الحق. سننے قوت کہاں سے ملتی ہے؟ اتنی تھکاوٹ کے بعد آپ کا یہاں جمع ہو جانا اور ذکر اہل بیت پہ بولنا یہ آپ کی قوت نہیں ہے, علی کی دی ہوئی قوت ہے. الحق مالی ایک مرتبہ جا کے کہہ سکوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے ابو دمام آج سے میں نے تجھے 40 سال کی عمر عطا کی. عمر عطا کی ہے نا, لفظوں میں غلطی نہ کیجیے گا, ہے نا, یاد رکھیں ہمیشہ لفظوں میں غلطی ہو جاتی ہے نا. تخت یہ غلط ہے, تخت صحیح ہے, تخت صحیح ہے نا. اسی طرح بہت سی چیز ہے جو غلط بولی جاتی ہے, غلط اعتبار سے لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ عمر ہوتی ہے, یہ عمر ہوتی ہے, بات عمر پہ کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری گفتگو کرتے ہیں. کیا کہا اتنی طاقت نہیں ہے. مولانا نے ٹھیک ہے 40 سال کی طاقت ادا کی. اب 80 سال کے ابو دمام 40 سال کی جوانی میں بدلے, گھر سے اٹھے, چوراہے پہ آئے, سپاہیوں کو دیکھا, مسکرایا, کہا الحق مالی الحق مالی والی الحق. کل تو ابو دمام تھا, یہ آج کون آ گیا؟ غور کیا تو ابو دمام 40 پورے کھا چکا, سدھرا نہیں ہے. تسن میں مر جاؤں گا, میری نسلیں کہیں گی الحق مالی والی الحق. کتنی سال عمر عطا کی؟ کتنی؟ 40 سال. یہ بھول گئے تو جملے کا لطف نہیں لے پائیں گے. 40 سال عمر عطا کی. اب پہنچے دربار میں, پھر قید کیا, دربار میں لائے. حجاج نے کہا کون؟ کہا ابو دمام. کہا آج اس کی کیا خطا ہے؟ کہا وہی خطا ہے جو کل تھی, جو کل تھی. کہا ابو دمام کل تو چھوڑ دیا تھا, کل تو چھوڑ دیا تھا, آج نہیں چھوڑوں گا, آج قتل کر دوں گا. ابو دمام نے کہا خاموش ہو جا, اگر یہ بات تو کل تک کہتا, اگر یہ بات تو کل تک کہتا میں مان لیتا. آج سے 40 سال کا کیوں نہیں مانے گا؟ کا سن, کل تک کی زندگی اللہ کی امانت تھی, آج سے 40 سال علی کی ضمانت.